پیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں یونٹ نمبر 4 کے ایکسرسائزز کی، اور جتنے بھی اس کی کمپریہنشن کویسچنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامر ایکسرسائزز ہیں تو وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ فرام مدر ود لو جو کہ ٹائٹل ہے، پارٹ 5 ہوگا اس کا، ایکسرسائزز ان گرامر۔ تو لیٹس سی کہ کمپریہنشن کویسچنز کیا ہیں۔ تو فرسٹ کویسچن ہم دیکھتے ہیں، ہاؤ از دا تھیم آف فرام مدر ود لو اے یونیورسل تھیم پریزنٹ ان دی لٹریچر اکراس آل کلچرس؟ کہ جو فرام مدر ود لو جو اس کا تھیم ہے، یہ سارے کے سارے لٹریچرز میں، پوری دنیا کے لٹریچرز میں کس طرح یہ موجود ہیں، یہ کیسے یونیورسل ہے۔ The theme of the story is universal، تو یہ یونیورسل ہے because it can be found anywhere in every society، کیونکہ یہ ہر جگہ ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ It tells that death is imminent، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ موت جو ہے وہ ضرور آنی ہوتی ہے، وہ ضرور آتی ہے۔ No one can escape it، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ The separation of one's closest relative is an extremely difficult thing for any individual، کسی بھی انسان کے لیے اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو کھونا، ان کے ساتھ جو جدائی ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے۔ It also shows the love between mother and daughter، اس میں ہمیں مدر ڈاٹر کا لو جو محبت ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، daughter and father and also husband and wife۔ Another theme is about the responsibilities as one becomes responsible، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ رسپانسبل بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے at a certain stage of life، زندگی کے ایک خاص موقع پر یا دور میں۔ when the elders are no more alive، جب ہمارے elders جو ہے وہ مزید ہمارے ساتھ نہیں رہتے اینڈ نہیں ہوتے، and the youngsters take their place and their responsibilities، اور پھر جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ان کی جگہ لیتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز لیتے ہیں۔ تو یہ ہے تھیم کے بارے میں کہ کس طرح وہ یونیورسل ہیں، یعنی فاؤنڈ ایوری ویئر ان ایوری سوسائٹی اینڈ ایوری کلچر۔ کویسچن نمبر 2 ہے کہ کمنٹ آن دا پلاٹ آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو۔ پلاٹ آف دا اسٹوری کیا ہے، مطلب اس اسٹوری کا جو پلاٹ ہے، جو سیکوینسز ہیں، جو ایونٹس ہیں، تو وہ کس طرح ہے۔ دا پلاٹ آف دا اسٹوری از انٹرسٹنگ، کافی دلچسپ ہے، سب سے سیکوینشل، اور یہ سیکوینشل ہے مطلب سیکوینس سے لکھی گئی ہے۔ فیسینیٹنگ، بہت ہی دلچسپ ہے، اینڈ دلکش ہے، اینڈ ویل مینیجڈ، اور اچھے طریقے سے مطلب اس کو لکھا گیا ہے۔ دی ایونٹس آر پراپرلی کنیکٹڈ، جو ایونٹس ہیں وہ صحیح طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اینڈ فالو ان اپروپریٹ وے، اور ایک مناسب طریقہ اس نے فالو کیا ہے۔ اٹ ہیز اے پراپر بگننگ، کلائمیکس اینڈ اینڈنگ، اس کی ایک پراپر بگننگ ہے، کلائمیکس ہے، اینڈنگ ہے، جو کسی بھی اسٹوری یا ڈرامے کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ The writer has beautifully described each and everything with detail، تو رائٹر نے ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ، اینڈ سسٹمیٹک مینر، اور ایک بہت اچھے سسٹمیٹک طریقے سے، مناسب اور خوبصورت طریقے سے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو دس از اباؤٹ دا پلاٹ آف دا اسٹوری، کہ وہ کس طرح سے لکھی گئی ہے۔ پھر آتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف، آئیڈینٹیفائی دا نریٹر اور اسپیکر آف دا اسٹوری۔ اس اسٹوری کا جو نریٹر ہے، بیان کرنے والا، یہ جو اسپیکر ہے وہ کون ہے، یعنی فرام مدر ود لو میں اسپیکر کون ہے۔ دی آنسر از دا نریٹر آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو از ناٹ دا کیریکٹر آف دا اسٹوری۔ بعض اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اسٹوری میں ہی کیریکٹر ہے، لیکن یہ اسٹوری کا کیریکٹر نہیں ہے۔ دا نریٹر از دا رائٹر زوا شربرن، یعنی زوا شربرن جو ہے وہ اس کی نریٹر ہے، رائٹر بھی ہے، نریٹر بھی ہے، اسٹوری بیان کرنے والی بھی ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4، انالائز اینڈ کمنٹ آن دا کیریکٹر آف مینٹا۔ مینٹا کے کیریکٹر کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ تو اسٹوری میں جو ہم مینٹا کا کیریکٹر اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، مینٹا از ون آف دا مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرز آف دا اسٹوری۔ مینٹا اسٹوری کی سب سے مین اور امپورٹنٹ کیریکٹر ہے۔ In the beginning of the story she is not that much mature and she is careless۔ پہلے ابتدا میں جو ہے وہ اتنی زیادہ میچور نہیں ہوتی، وہ کیئرلیس ہوتی ہے، but her mother's death makes her a mature, brave and responsible girl۔ لیکن جب اس کی ماں مر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ میچور اور بہادر اور رسپانسبل، ذمہ دار لڑکی بن جاتی ہیں۔ She is a caring and loving girl، اور وہ خیال رکھنے والی، محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ She loves her father and mother and has a sincere attitude towards them۔
وہ اپنے فادر اور اپنی مدر دونوں سے بہت محبت رکھتی ہے اور مخلصانہ رویہ ہوتا ہے ان دونوں کی طرف. منٹا از انٹرسٹڈ ان گوئنگ ٹو میری ہل ویئر شی وڈ ہیو آل دا فن آف کیمپس. یعنی کہ وہ میری ہل جانے میں انٹرسٹڈ ہے، میری ہل اسکول، اور جہاں پہ وہ کیمپس فن وغیرہ جو ہیں وہ سب انجوائے کرنا چاہتی ہیں. But due to her mother's illness, her father doesn't allow her to go there that year. لیکن ایک سال اسی سال جو ہے وہ اس لیے نہیں الاؤ ہوتی، فادر اسے اس لیے الاؤ نہیں کرتا کہ اس کی ماں بیمار ہوتی ہے. She also realizes that she should be at home. اور وہ خود بھی یہ ریئلائز کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ اسے گھر پہ ہونا چاہیے to take care of her mother، تاکہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے. In the end she becomes mature. پھر وہ میچور بن جاتی ہے، مطلب کافی ہوشیار بن جاتی ہے، عقل مند ہو جاتی ہے. sensitive and responsible person، اور سینسٹیو حساس ہو جاتی ہے اور ذمہ دار شخص بن جاتی ہے. where she takes all the responsibilities of her mother، جہاں پہ وہ اپنی ماں کی ساری جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں وہ لے لیتی ہیں. in the end of the story. نیکسٹ کویسچن نمبر 5 ہے. اٹ از اباؤٹ دا کنفلکٹ آف دا اسٹوری. یعنی اسٹوری میں کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، تو اس میں کیا کنفلکٹ ہے اور اس کو کس طرح سے ریزولو کیا گیا ہے، اس کو حل کس طرح سے کیا گیا ہے. تو دیر از ناٹ اونلی ون conflict in the story but there are lots of them. So there are different conflicts at different stages of the story. اسٹوری کے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ conflicts جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں. The first conflict occurs when Minta's father knows about his wife's illness and the short time she would have in future. تو جو پہلا conflict ہے وہ منٹا کا فادر، جب وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں، یعنی جو منٹا کی ماں ہیں، وہ چند دنوں کی مہمان ہے اور اس کے پاس ٹائم کم ہے. اب conflict یہ ہے کہ وہ منٹا کو کس طرح بتائیں. After some courage, he takes Minta to the beach and tells her about her mother's illness. تو پھر یعنی حوصلہ کر کے وہ منٹا کو بیچ سائڈ پہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اس کی مدر کی illness کے بارے میں بتا دیتا ہے that she won't survive for long، کہ اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے. The second conflict in the story is whether Minta should go to Mary Hill or not. The third conflict occurs when Minta doesn't know whether her mother knew about her illness or not. جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ یہی ہے کہ منٹا یا دوسروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں. Both she and her father believed that she was not aware of her illness. ان دونوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی ماں جو ہے اسے اپنی illness کا پتہ نہیں تھا. And her death to follow، اور بعد میں جو وہ مرے گی تو اس کے بارے میں بھی اسے پتہ نہیں تھا. The conflict is resolved when Minta realizes from the Christmas gifts. اور یہ کس طرح سے ریزولو ہو جاتا ہے یہ کانفلکٹ کہ کرسمس کے جو گفٹس ہیں وہ جب اسے مل جاتے ہیں that her mother knew all about herself but she didn't let them know about that. اور یعنی کہ اس کی ماں کو سب پتہ تھا لیکن وہ دوسروں کو ایسا ریئلائز نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جیسے اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے اپنی illness کے بارے میں. وہ دوسروں کو ایسا مطلب دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتہ ہے. Although apparently for Minta's father this conflict still remains there. اور apparently تو ایسا لگتا ہے کہ یہ conflict اس کے فادر کے لیے اب بھی ہے، مطلب till the end اسے نہیں پتہ چلتا. منٹا کو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کے فادر کو آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کی وائف کو پتہ تھا اپنی illness کے بارے میں اور اپنی آنے والی ڈیتھ کے بارے میں. So this was about the conflict and they resolved، ان کس طرح سے ریزولو کیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں تھا یہ کویسچن. نیکسٹ جو کویسچن نمبر 6 ہے. Where does Minta's father take her to discuss her mother's illness؟ کہ منٹا کا فادر منٹا کو کہاں لے کے جاتا ہے اس کی ماں کی بیماری کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ آپ کی ماں بیمار ہے اور وہ موت کے قریب ہے. When Minta's father wants to tell the secret about her mother's illness، جب منٹا کا فادر اس کی ماں کے بارے میں، یعنی منٹا کی ماں کے بارے میں وہ سیکرٹ بتانا چاہتا ہے، he takes her to the beach side، تو اسے بیچ سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، سمندر کے کنارے. He tells her to go along with him because the tides were low and they would be able to catch some clams. تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں، وہ اس کے ساتھ جائیں کیونکہ آج ٹائڈس جو ہے وہ کافی کم ہیں اور وہ کچھ کلیمز پکڑ سکتے ہیں. There he tells her all about her mother's illness، وہاں پہ وہ اسے اس کی ماں کی illness کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے. And the short span of time she would have with him، اور جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کے ساتھ گزارنے کے لیے، ان کے ساتھ گزارنے کے لیے، تو اس کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے. تو سمندر کے کنارے اسے لے کر جاتا ہے.
Question number 7 ہے what approach would you have preferred, deception or honesty if you had to deal with similar circumstances؟ کہ اس طرح کے circumstances کا آپ کو سامنا کرنا ہوتا، اللہ نہ کرے، تو آپ ڈسیپشن سے کام لیتی یا آنیسٹلی؟ یعنی آپ بھی ایسے ہی ڈسیپٹ کرتی، مطلب ڈسیپٹ تو اصل میں دھوکے کو کہتے ہیں، لیکن بات کو چھپاتے یا پھر آنیسٹلی بتا دیتے. تو یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، کسی کا بھی اپنا اوپینین ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ فیس کریں، بٹ اس میں آپ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہو کہ کیا آپ کا ہوگا طریقہ ہوگا، کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کرو گے. تو لیٹس موو ٹورڈز دا نیکسٹ کویسچن. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8، ہاؤ ڈڈ دا وائٹامن پلس بیکم دا سمبل آف رسپانسبلٹی؟ کہ جو وائٹامن پلس ہے وہ سمبل آف رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کی علامت کس طرح بنتی ہے. ہاؤ وی کین سے کہ دے آر دا سمبل آف رسپانسبلٹی، کیونکہ وہ ایک رسپانسبلٹی کو شو کرتے ہیں. وائٹامن پلز آر دا سمبل آف رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری کی ایک علامت ہے. ایز منٹاز مدر ٹولڈ ہر ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ہر فادرز وائٹامن پلز، جیسا کہ منٹا کے مدر نے اسے کہا تھا کہ آپ نے اپنے فادر کی وائٹامن پلز کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا. اٹ شوز منٹاز مدر ڈیووشنل اینڈ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہر ہسبینڈ. یہ منٹا کی مدر کی جو ڈیووشنل جو ایک لگن ہے اور یعنی اپنے آپ کو اس نے جس طرح سے وقف کیا تھا اپنے ہسبینڈ کی کیئرنگ کے لیے، ان کی خیال رکھنے کے لیے. اٹ آلسو ریپرزینٹس دا شفٹ آف رسپانسبلٹیز. یہ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ رسپانسبلٹیز جو ہے ذمہ داریاں وہ شفٹ ہو گئیں، وہ منتقل ہو گئی فرام مدر ٹو ڈاٹر، مدر سے ڈاٹر تک وہ منتقل ہو گئی. تو دس واز آل اباؤٹ وائی دا وائٹامن پلز بیکیم دا سمبل آف رسپانسبلٹی، کہ اس سے وہ شو ہوتا ہے کہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اب بیٹی کی طرف، منٹا کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 9، ہاؤ ڈڈ منٹا چینج اوور دا کورس آف دا اسٹوری؟ کہ یعنی کہ جو اسٹوری یا کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو منٹا کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. لمٹ یور آنسر ٹو جسٹ 5 sentences، اور اس کا جواب آپ نے چھوٹا سا دینا ہے 5 sentences کا. تو اسٹوری کے ساتھ ساتھ وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. ان دا بگننگ آف دا اسٹوری منٹا از ناٹ اے رسپانسبل اینڈ میچیور پرسن. پہلے تو وہ رسپانسبل میچیور نہیں ہوتی، کیئر فری ہوتی ہے. شی از کیئرلیس، غیر محتاط ہوتی ہے. اینڈ وانٹس ٹو ہیو کیمپس فن ان ہر لائف، اور وہ کیمپس فن چاہتی ہے، مطلب کیمپس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو وہاں پہ فن ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، وہ لینا چاہتی ہے. آفٹر ہر مدرس illness شی بیکمز اے لٹل بٹ سیریس اینڈ کیئرفل. جب اس کی ماں بیمار ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ تھوڑی بہت سیریس ہو جاتی ہے، کیئرفل ہو جاتی ہیں، محتاط ہو جاتی ہے. ان دی اینڈ شی ٹیکس ہر مدرس پلیس ان آل آف ہر رسپانسبلٹیز، اور پھر لاسٹ میں وہ اپنی ماں کی ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ لے لیتی ہیں. شی بیکمز میچیور اینڈ ٹرائز ٹو ایکٹ لائک ہر مدر، اور پھر وہ میچیور ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کی طرح جو ہے بننے کی کوشش کرتی ہے، اس کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. سو دیٹس ہاؤ شی چینجز ان دا کورس یا اوور دا کورس آف دا اسٹوری. اس کے بعد کویسچن نمبر 10، وائی واز دا بلو چیئر سگنیفیکنٹ؟ کہ جو بلو چیئر ہے اس اسٹوری میں وہ کیوں سگنیفیکنٹ ہے، کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو ان دا اسٹوری فرام مدر ود لو دا بلو چیئر ہیز اے گریٹ سگنیفیکنس. اس اسٹوری میں جو بلو چیئر ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایز اٹ ہیز آلویز بین آکوپائڈ بائی منٹاز مدر، کیونکہ یہ ہمیشہ منٹا کی مدر کی کرسی رہی تھی، مطلب اس کا قبضہ تھا اس پہ. بیفور ہر ڈیتھ، اس کی موت سے پہلے. اٹ بلانگڈ ٹو ہر اینڈ آلویز پلیسڈ اٹ ان فرنٹ آف فائر پلیس، اور یہ اس کی کرسی تھی، یعنی اس کا تعلق اس کے ساتھ تھا، مینز یہ اس کی کرسی تھی، اور اسے ہمیشہ فائر پلیس کے سامنے رکھا گیا تھا، یعنی آگ جلانے والی جگہ کے سامنے. بٹ آفٹر ہر ڈیتھ منٹا بیکمز اٹس اونر، لیکن اس کے بعد اوبویسلی منٹا جو ہے وہ اس کی اونر بن جاتی ہے، اس کی مالکن بن جاتی ہے. ان دی اینڈ سٹس آن دا بلو چیئر، آخر میں وہ اس بلو چیئر پہ بیٹھتی ہے، وچ شوز دیٹ شی ہیز ٹیکن ہر مدرز رول اینڈ رسپانسبلٹیز. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی ماں کا جو کردار ہے، رول، اور جو رسپانسبلٹیز ہے، جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالنی ہیں، وہ اس نے اکوپائی کر لی ہیں. کویسچن نمبر 11 ہے، ایکسپلین ہاؤ منٹا نوز دیٹ ہر مدر ایکسیپٹڈ ڈیتھ. کہ منٹا کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی ماں نے موت کو قبول کیا تھا، یعنی اسے پتہ تھا. واٹ از دیٹ نالج کمفورٹنگ ٹو ہر،
اور یہ کون سی نالج ہے جو اسے مطمئن کر دیتی ہے، وہ اطمینان سے ہو جاتی ہے کہ اسے اپنی موت کے بارے میں پتہ تھا. Minta knows the most crucial secret of the story, that's whether her mother was aware of her approaching death or not. تو منٹا کو جو سب سے اہم سیکرٹ ہے اس اسٹوری کا، سب سے اہم جو راز ہے اس اسٹوری کا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں کو اپروچنگ ڈیتھ کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں. شی فائنڈس دی آنسر ان پازیٹیو، ان پازیٹیو میں اسے یہ آنسر مل جاتا ہے کہ ہاں اسے پتہ تھا. وین شی سیز آل دا کرسمس گفٹس ہر مدر ہیڈ آلریڈی پریپیئرڈ ود ٹیگس اینڈ کیئرفلی ریٹن نیمز ان آل دیٹ اسٹف، کہ اس کی ماں نے جو کرسمس کے گفٹس بنائے تھے سب کے لیے پہلے سے تیار اس نے رکھے تھے، تو اس کو اس پر ٹیگز بھی لگے تھے، کیئرفلی ریٹن اس پہ نیمز بھی تھے، اور یہ تمام چیزیں. اٹس کمفورٹنگ ٹو ہر ایز اٹ واشڈ اوے آل دا ڈاؤٹس شی ہیڈ ان ہر مائنڈ. تو یہ اس کے لیے اطمینان بخش تھا، کیونکہ اس سے وہ تمام جو شکوک و شبہات تھے اس کے ذہن میں وہ سب ختم ہو گئے، یعنی کہ اس کا کوئی شک نہ رہا کہ آیا اسے پتہ تھا یا نہیں تھا. تو شی نیو فرام آل دیز اسٹفس کہ اسے اپنی اپروچنگ ڈیتھ کے بارے میں پتہ تھا، اسے معلوم تھا. تو کمپریہنشن کے کویسچنز یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف، جو پیج نمبر 45 پہ ہے ووکیبلری ان گرامر. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا ووکیبلری ہے کہ جو ورڈز دیے گئے ہیں ان کے میننگز ہم نے جو نیچے سینٹینسز ان میں ہم نے ان کو پانی ہے. لیزی، سست کو کہتے ہیں وینجفل یعنی بدلے سے بھرا. وین، خود پسندی کو کہتے ہیں اسنوبش. متکبر یا غرور کو کہتے ہیں. سمپتھیٹک ہمدردانہ. ایروگنٹ بھی غرور اور تکبر کو کہتے ہیں یا متکبر انسان. ایمبیشیس جو کہ مطلب خواہش رکھنے والا فیوچر کے بارے میں. پراؤڈ مطلب فخر کرنے والا. تو ان کے جو سینٹینسز ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں. دیر از نو ہاؤس ان دا ٹاؤن بیٹر دین مائن. تو ایروگنٹ پرسن جو ہے وہ اس طرح کہتا ہے. آئی کانٹ اسٹینڈ یا آئی کینٹ اسٹینڈ ٹاکنگ ٹو پور پیپل. اسنوبش، ایسے انسان کو اسنوبش کہتے ہیں. مائی سن ڈیڈ ریئلی ویل ان ہز ایگزام. تو یہ پراؤڈ ہوتا ہے. او مائی ہیئر لکس ونڈرفل ٹوڈے. وین. 5 نمبر، آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا بیڈ ٹوڈے. تو لیزی انسان اس طرح کہتا ہے. نمبر 6، آئی ول اون مائی اون بزنس ود ان 5 ایئرس. تو یہ ایمبیشیس بندہ ہوتا ہے، خواہش رکھنے والا. ساجدہ، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر گوئنگ تھرو. تو سمپتھیٹک ہے. 7 نمبر سمپتھیٹک ہے. 8 نمبر، آئی ول نیور فارگیٹ واٹ شی ڈیڈ ٹو می. تو یہ چونکہ اس کے دل سے بات نہیں جا رہی تو وینجفل مطلب بدلہ یا انتقام رکھنے والا، انتقام سے بھرا. اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے گرامر میں ہے چوز ون آف دا ریلیٹیو پروناؤنس ہو، وچ اور ہوز. تو ان سے آپ نے جو ہے سینٹینسز میں آپ نے کریکٹ یہاں پہ لگانا ہے. نمبر 1 ہے آئی ٹاکڈ ٹو دا گرل whose car had broken. Number 2, Mr. Nizam, who is a taxi driver. Number 3, I live in a house in Hyderabad, which is in Peshawar. Number 4 ہے this is the girl who comes from Spain. Number 5 ہے that's Abrar, the boy who has just arrived to the airport. Number 6, thank you very much for your email, which was very interesting. Number 7, the man whose father is a professor. Number 8, the children who shouted. Number 9, the car whose driver is a young man. Number 10, what did you do with the money which your mother that your mother lent you. تو یہ ریلیٹیو پروناؤنس کا ایکسرسائز تھا. اب ہم آتے ہیں انڈرلائن دی انڈیفینٹ پروناؤنس. اب انڈیفینٹ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں کہ جو جنرل یوز ہوتے ہیں، جنرلی فار آل دا پیپل، ناٹ اسپیسیفک. ٹھیک ہے، جس میں تمام لوگ یا تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. تو اس میں نمبر 1 ہے، اس کو آپ نے انسرکل کرنا ہے. تو پہلے والے میں ایوری باڈی انجوائز کرکٹ میچز. تو ایوری باڈی یہاں پہ ہوگا، انڈر لائن ہوگا. ڈز اینی باڈی ہیو دا ٹائم؟ اینی باڈی. ون اسٹوڈنٹ ریڈ وائل دی ادرس لسن ٹو ہیم کیئرفلی. تو یہاں پہ 2 انڈیفینٹ پروناؤنس ہیں، ون اینڈ ادرس. نمبر 4، نو باڈی نوز دا ٹربل آئی ہیو سین. نو باڈی. نمبر 5، دا سیکرٹ واز نون بائی فیو. اور نو، دا سیکرٹ واز نون بائی مینی. تو 6 نمبر میں ہے مینی. نمبر 7، کیلکولس از ٹو ہارڈ فار سم یہاں پہ.
انڈر لائن ہوگا. نمبر 8 شیورلی یو ریکگنائزڈ سم باڈی یہاں پہ ہے انڈیفینٹ پروناؤن. لائن نمبر از دیئر اینی تھنگ دیٹ آئی کین ڈو. اینی تھنگ یہاں پہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا 4 نمبر جو لیسن ہے یونٹ ہے فرام مدر ول لو جو کہ کافی لانگ تھا تو اس کو ہم نے کور کر لیا. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا یونٹ ہوگا یونٹ نمبر 5 اٹس کنٹری فار می. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.